منقسمی یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی ولن یلیک رسول اللہ جاہ کبھی ذل کریم تجلی باسم منتقمی محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ محمدیہ اشرفیہ عطاء العلوم کا ماہانہ درس قرآن مجید، آج 29واں یہ درس قرآن ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر پر ہونے والے دروس میں سے ہمارے جامعہ کا یہ درس ہے۔ خصوصیت اس کی اور تو کوئی نہیں، ہم چند طالب علموں میں اس درس کا آغاز کر کے آج بھی اسی طرح اس درس کے 29ویں حصے کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ خصوصیت یہ ضرور ہے کہ ہم نے جو قرآن کی تفسیر کے سبق کلاسوں میں پھٹیوں پہ بیٹھ کر اساتذہ کے سامنے ہمارے اساتذہ اکرام نے ہمیں پڑھائے، وہ تفسیر قرآن کے سبق ہم اس محفل کی شکل میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو خوش نصیب حضرات اس میں شریک ہوتے ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ پچھلے درس میں جو تفسیر قرآن کے حوالے سے ہوا، ہم نے دوسرا رکوع شروع کیا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ آج اس سے اگلی آیت توجہ فرمائیے، میں ترجمہ و تفسیر کی ہی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو ان کی کوشش ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وما یخدعون الا انفسہم ولکن لا یشعرون۔ وہ دھوکہ نہ اللہ کو دے سکتے ہیں نہ ایمان والوں کو دے سکتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو اپنے اس غلطی کا پتہ ہی نہیں چل رہا، ان کو شعور تک بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے کر اپنا نقصان کیے جا رہے ہیں۔ آیت کریمہ ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پا کر جب حضور علیہ السلام کا فیس ٹو فیس آمنے سامنے مقابلہ نہ کر سکے، مقابلے سے عاجز آ گئے، ہار بیٹھے، تو جس وقت دشمن سامنے کے مقابلے سے ہار جائے تو پھر منافقانہ چالیں چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو مدینہ شریف کی بستی میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، وہ سرکار کے سامنے بیٹھ کر حضور کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ مطالبے حضور علیہ السلام سے کیے یہ سوچ کر کہ معاذ اللہ یہ جھوٹے ہیں اور ایسا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کے سچے رسول تھے تو آپ نے ان کے سارے مطالبے پورے کر کے دکھائے۔ اس کا نقصان ان کو یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ان کے ہاتھ پاؤں چومتے تھے، ان کے گرویدہ تھے، ان کے متعلقہ تھے، ان کے مرید تھے، وہ ان کو چھوڑ کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور سنگت میں انہوں نے بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر جو نشانیاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھی تھیں، جب تک سرکار دنیا پہ تشریف نہیں لائے تھے انہوں نے ہی تقریریں کر کر کے، بیان کر کر کے لوگوں کو سنایا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کے اندر یہ نشانی بھی ہوگی، یہ نشانی بھی ہوگی، یہ نشانی بھی ہوگی۔
جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہو گئے تو ان کے سامعین نے جو ان کی تقریریں سنتے تھے انہوں نے وہ باتیں یاد رکھی ہوئی تھیں کہ یہ نشانیاں آخری نبی کی ہیں، تو وہ نشانیاں جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں انہوں نے دیکھیں تو وہ سیدھے سادے وہ کہنے لگ گئے کہ یہ سچے رسول ہیں، تم ہی نے ہمیں تقریروں میں سنایا کہ ان علامتوں والی جو ہستی ہوگی وہ اللہ کے رسول ہوں گے۔ اب انہوں نے پینترے بدل کر ان نشانیوں کے اوپر حاشیے لگانے شروع کر دیے، نہیں اس کا یہ مطلب ہے، نہیں اس کا یہ مطلب ہے، نہیں اس کا یہ مطلب ہے۔ تو کچھ بدبخت جو تھے وہ پھر بھی ان کے ساتھ رہے، اور جن کو اللہ نے خوشبختی عطا فرمائی تھی انہوں نے ان کی سنگت کو چھوڑا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شرف صحبت سے بازیاب ہوئے، مشرف ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے۔ اب ان یہودیوں نے سوچا کہ اس طریقے سے مقابلہ کرنا تو آسان نہیں ہے، تو ایسا کیا جائے کہ منہ سے ہم بھی کہیں کہ ہم انہیں اللہ کا رسول مانتے ہیں، چل کر ان کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھیں، جب یہ گفتگو کریں تو ان کی گفتگو سننے کے لیے ان کے پاس جا کے بیٹھ جائیں۔ ہوگا یہ کہ ہم ان کی ہر بات سنیں گے اور باہر نکل کر ہم لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے تو یہ بات بھی معاذ اللہ غلط کی، انہوں نے یہ بھی غلط کہا، انہوں نے یہ بھی غلط کہا معاذ اللہ۔ تو اس طریقے سے ہم ان کے متعلقہ لوگوں کو خراب کر کے ان سے ہٹا کر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے۔ ان کی اس پلاننگ کی خبر رب ذوالجلال جل شانہ کو ہے، کیونکہ وہ علی کل شین قدیر ذات بھی ہے اور بکل شین علیم ذات بھی ہے، ہر چیز کو جاننے والی بھی ہے۔ تو وہ ذات اقدس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پلاننگ ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ مومنوں کی آنکھوں میں مٹی ڈال کر یہ دھوکہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بن کر تمہارا نقصان کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کا یہ مقابلہ، ان کی یہ دشمنی، ان کا یہ عناد میرے بندوں سے ہے، تو میرا یہ اعلان ہے وما یخدعون الا انفسہم، یہ جتنا بھی دھوکہ دینے کی کوشش کریں میرے محبوب اور میرے محبوب کے غلاموں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ دھوکہ اپنا نقصان کریں گے، اپنی بربادی کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، اور بڑی ان کے لیے ایک عذاب اور بربادی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اس غلطی کا شعور بھی نہیں ہونے دے گا۔ اب میں اس کی وضاحت کی طرف آتا ہوں، تفسیر کے اندر آتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیت اللہ نے اتاری اس کے اندر چند چیزیں بتائیں۔ ایک ان کا فعل کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرا اللہ نے اپنا ارادہ مبارک ذکر کیا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنا نقصان کریں گے، اور تیسری بات اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ ان کو اپنی اس غلطی کا شعور تک بھی نہیں ہوگا۔ اب توجہ میری طرف رکھیے، بات بڑی پیاری ہے۔ منافقوں کا پلہ کس سے پڑا ہوا تھا؟ حضور علیہ السلام کی ذات سے۔ دھوکہ کسے دے رہے تھے؟ حضور علیہ السلام کی ذات کو یا حضور کے پاس رہنے والے صحابہ کو۔ اب آپ نے تھوڑا تھوڑا بول کر مجھے بتانا ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ دھوکہ کس کو دے رہے تھے؟ بظاہر تو حضور کو اور حضور کے غلاموں کو، یعنی رسول پاک کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مومنین صحابہ اکرام علیہم رضوان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یخادعون اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ توجہ ادھر ہی رکھیے گا، بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ کوئی شخص دینے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ گناہ گار ہونا اور بات ہے، خطا کار ہونا اور بات ہے۔ وہ یہودی تھے، آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، ان کا نظریہ اللہ کے بارے میں یہ کوئی نہیں تھا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے لیں گے۔ اللہ کو آج کا گناہ گار بھی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ قطعاً یہ نہیں سمجھتا کہ میں رب کو دھوکہ دے لوں گا۔ بند کمرے میں بیٹھ کر اگر تیری میری آنکھوں سے چھپ کر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس گناہ گار سے بھی پوچھو کہ کیا رب سے یہ چھپا رہا ہے اپنا جرم، تو وہ گناہ گار بھی یہ کہے گا کہ رب کی نگاہ قدرت سے میرا جرم چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو رب کو تو کوئی دھوکہ دینے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔
لیکن رب فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو یہ بات بتائیے، دھوکہ تو وہ رسول پاک کو دے رہے تھے، اور آیت میں رسول کریم کا نام بھی نہیں اللہ نے ذکر کیا۔ یہ نہیں فرمایا یحادعون اللہ ورسولہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی آیت کریمہ میں رب نے ذکر ہی نہیں فرمایا۔ بھلا وجہ کیا ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے اپنا نام دے دیا، جبکہ اللہ کو تو وہ دھوکہ دینے کی کوشش ہی نہیں کر رہے تھے۔ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اللہ نے ذکر کرتے ہوئے فرما دیا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، رسول پاک کا نام ہی نہیں لیا۔ مفسرین اکرام نے یہاں پر بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ اپنا نام اپنے یار کی نام کی جگہ پر اللہ نے ذکر کر کے زمانے کو بتا دیا کہ میرے یار کو مجھ سے جدا نہ سمجھنا، جو ان کے ساتھ دھوکہ دہی دینے کی کرنے کی کوشش کرے گا وہ میری ذات کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور میری ذات کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا تو میرے یار کو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف خالی یار کی بات نہیں، اللہ نے ایمان والوں کا بھی ذکر کر کے فرما دیا کہ جو حضور کی صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں کوئی ان کو بھی دھوکہ دے سکتا نہیں ہے۔ جو سرکار کی صحبت میں بیٹھے وہ سچے مومن صحابہ اکرام علیہم رضوان، کوئی ان کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آخر انہوں نے کس یونیورسٹی سے پڑھا، کس کالج کی سند ان کے پاس آئی، کس بہت بڑے لیکچرار کا انہوں نے لیکچر سنا، ان کے پاس ایک ہی سند ہے، وہ سند ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اور صحابیت والی۔ اور جس کو رب چاہتا ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ کوئی دنیا کا دھوکہ باز ان کو کوئی دھوکہ دے سکتا نہیں ہے، بلکہ محدثین نے یہاں تک لکھا انسان تو انسان رہے، جن جانوروں کو بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، اللہ ان جانوروں کی نگاہوں سے بھی پردے ہٹا دیتا ہے۔ میں حدیث عرض کرنے لگا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کی بات ہے۔ حضور اس دنیا پہ جلوہ گر تھے۔ ابو لہب کا بیٹا تھا عتبہ، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی گستاخی کی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خلاف دعا فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط فرما، یا اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط فرما کہ یہ بے ادب ہے، گستاخ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ توجہ سے سننا، اب بیٹا بے شک ایک کٹر کافر کا تھا، بہت بڑے کافر کا ہے، عتبہ اس کا نام ہے، ابو لہب کا بیٹا ہے، پر اس کے باوجود ان کو یقین تھا کہ جو زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے رب اس کو پورا فرما کے ہی رہے گا۔ اب وہ ڈر گیا، رات کے وقت سفر پہ نہ نکلتا، رات کے وقت گھر سے باہر نہ نکلتا، جہاں پہ سوتا بڑی سیکورٹی کے اندر سوتا کہ میرے اوپر کوئی جنگلی درندہ حملہ آور نہ ہو جائے، کہ حضور کی دعا اس نے سن لی تھی۔ اس ڈر کی وجہ سے اس نے اپنی سیکورٹی، اپنی حفاظت بہت زیادہ کر دی۔ اب توجہ فرمائیے، ہوا یوں کہ ایک دفعہ دوران سفر اس کو رات سفر میں ہی آ گئی، سفر میں رات آ گئی، اور سفر میں رات آنے کی وجہ سے اس کو رہائش باہر، گھر سے باہر ہی کرنی پڑی۔ اب اس نے جو اس کے رفیق سفر ساتھی تھے، دیگر لوگ تھے، ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جہاں پہ تم سو گے وہاں پہ نہیں سوؤں گا۔ انہوں نے کہا کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس نے یہ کہا کہ ایسا کرو، تمہارے پاس جو ساز و سامان ہے نا سفر کا وہ سارا جمع کرو، اور سارا سامان سفر جمع کر کے ڈھیر لگاؤ۔ انہوں نے سارا سامان سفر جمع کیا، جس کے پاس کپڑے تھے، کوئی اناج تھا، جو بھی چیزیں تھیں وہ ساری جمع کر کے بہت اونچا ڈھیر لگا۔ ابو لہب کا بیٹا اس ڈھیر کے اوپر جا کے سویا، اور باقی ساتھیوں کو کہا تم اس ڈھیر کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ درندہ کوئی میرے تک پہنچنے نہ پائے۔ رات کا وقت ہوا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مبارک کی تاثیر دیکھو کیا ہے۔ جنگل سے شیر آیا، اب شیر کو کیا پتہ کہ میں نے کس پر حملہ کرنا ہے، جانور ہوتا ہے،
یا دیہاتی لوگ بیٹھے ہو سارے، کہتے ہیں نا کہ کتا کتا ہی ہوندا، کسی نوں ہی پہ سکدا، کبھی مالک پہ بھی حملہ آور ہو ہی جاتا ہے۔ جانور کو کیا پتہ تھا کہ میں نے کس پہ حملہ کرنا ہے؟ جنگل کا شیر آیا، اب حدیث پاک کے لفظ ہیں، اس نے آ کے اس ڈھیر کے اردا گرد جتنے اس کے ساتھی سوئے ہوئے تھے سب کا منہ سونگا اور کسی کو کچھ بھی نہ کہا۔ اس شیر نے چھلانگ لگائی اور اس ڈھیر کے سامان کے اوپر وہ عتبہ بن ابی لہب جو سویا ہوا تھا اس کے پاس گیا۔ جب اس کا منہ سونگا، منہ سونگتے ہی شیر نے اپنا پنجہ اس کے منہ پہ دے مارا اور شیر اس پہ حملہ آور ہو گیا۔ یہ ہے کہ جب حضور کی زبان سے نکل جاتا ہے تو دھوکہ رب جانوروں کو بھی نہیں دینے دیتا۔ جانور بھی دھوکہ نہیں کھاتے، جانور بھی حملہ اسی پہ کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ تو یخادعون اللہ والذین آمنوا کہہ کر رب نے بتا دیا میری محبوب کی ذات کو مجھ سے جدا نہ سمجھنا، اگر ان کی اطاعت کرو گے تو وہ میری اطاعت بنے گی، ان کی نافرمانی کرو گے میری نافرمانی بنے گی، ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے تو وہ میری ذات کو دھوکہ ہوگا۔ لہٰذا فرمایا ان کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، مجھے کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا تو ان کو بھی کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور جو ان کا غلام ہے کوئی شخص ان کو بھی دھوکہ دے سکتا۔ حدیث کے ساتھ میں حدیث ملاتا چلوں، ویسے تو مشہور بات ہے، صرف مفہوم سمجھانے کے لیے۔ حضور کے صحابی ہیں، غلام ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوران سفر، رفیق سفر جو تھے، رفقائے سفر ساتھی جو ان کے ہم سفر لوگ تھے، ان سے بچھڑ گئے۔ جنگل سے گزر ہو رہا ہے، اچانک جنگل کا شیر چنگاڑتا ہوا ان کی طرف بڑھا، نام تھا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب جنگل کے شیر کو چنگاڑتے ہوئے گھورتے ہوئے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو اب صحابی رسول کا ایمان دیکھو کیا ہے، جب مشکل بنتی ہے تو ہر کوئی اپنا تعارف کراتا ہے۔ ہمیں روڈ پر پولیس والے آتے جاتے روک لیں تو لوگوں کے پاس کارڈ ہوتے ہیں کسی جاننے والے کے، وہ کارڈ دکھاتے ہیں یا فون کرواتے ہیں تاکہ یہاں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ حضرت سفینہ صحابی رسول ہیں، جب جنگل میں شیر کے سامنے پھنسے تو سوچا کیوں نہ میں شیر کو اپنا تعارف کرا دوں۔ جب شیر قریب آ کے حملہ آور ہونے لگا تو کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او جنگل کے بادشاہ تو جنگل کا بادشاہ ہے، پر کسی بادشاہ کا میں بھی غلام ہوں، میں بھی ایک بادشاہ کا نوکر ہوں۔ یہ تعارف حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کرایا۔ فبس باسا لہ الاسدو، اب روایت کے لفظ ہیں کہ جیسے کتا اپنے مالک کو دیکھ کر اپنی دم نہیں ہلاتا، پیار محبت کا اظہار کرتا ہے، وفا کا اظہار کرتا ہے، شیر نے پاؤں کے طرف سر کر دیا اور پیچھے سے دم ہلانی شروع کر دی، اظہار کر رہا تھا جس بادشاہ کا تو نوکر ہے ہم اس بادشاہ کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں، اس بادشاہ کے نوکروں کے بھی ہم نوکر ہیں۔ وہاں دیکھو کہ شیر کو پتہ چل گیا کہ حملہ کس پہ کرنا ہے، یہاں دیکھو جانور کو پتہ چل گیا کہ اس کو کچھ بھی نہیں کہنا۔ یہ اللہ بتا رہا ہے کہ جو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ سرٹیفکیٹ ایسا ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کی وجہ سے کوئی بندہ رسول پاک کی ذات رسول پاک کی رہی، کوئی کسی مومن کو بھی دھوکہ دے سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وقتی طور پر کرم نوازی کرتے ہوئے، چشم پوشی ہم لفظ بولتے ہیں کہ آنکھ وقتی طور پہ بند رکھی، فوری طور پر ان کو سزا نہیں دی، ان کو رسوا نہیں کیا، ذلیل نہیں کیا کہ تم منافق ہو، سرکار نے وقتی طور پہ چشم پوشی فرمائی۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور کا کوئی امتی کوئی غلام بھی وقتی طور پہ چشم پوشی کرے، ورنہ جو سچا غلام ہے اللہ ان کی نگاہوں کے سامنے پردے کھول دیتا ہے اور قیامت تک کی چیزیں ان کے سامنے عیاں ہوتی ہیں، وہ اپنوں کو بھی جانتا ہے، پرایوں کو بھی جانتا ہے، سجن کو بھی جانتا ہے، دشمن کو بھی جانتا ہے، اللہ ان کی نگاہوں کے سامنے سے پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ اب میں اس پر آپ کے سامنے مزید عرض کروں، یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ رسول پاک کی ذات اقدس اپنی کرم نوازی کی بدولت اگر وقتی طور پہ پردہ ڈالے رکھا تو یہ حضور کی مہربانی تھی، وگرنہ سرکار کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ کون صدق دل سے ایمان لا رہا ہے اور کون ہے جو صدق دل سے ایمان نہیں لا رہا۔ منافق حضور کی محفلوں میں جاتے، پہلے سن لیا،
حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے، سرکار کی تقریریں سنتے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے، اور دوران تقریر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سامنے صحابہ بیٹھے ہیں، ان میں منافق بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی چال کے پیش نظر۔ سرکار نے دوران تقریر ارشاد فرمایا، لوگوں آج سے لے کر، یہ جملہ حضور کا سننا آپ کو دلی لذت محسوس ہوگی۔ سرکار نے فرمایا، لوگوں آج سے لے کر قیامت تک جس نے میرا کلمہ پڑھ کر مومن ہونا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں، اور جس نے منکر بننا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں۔ اب دل کو سکون تو ملا ہوگا کہ الحمدللہ سرکار ہمیں جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کی لسٹ کے اندر ہم ہیں۔ سرکار نے دوران تقریر فرمایا کہ صرف آج والوں کو نہیں، قیامت تک جتنے کلمہ پڑھ کر میری غلامی میں آئیں گے میں سب کو جانتا ہوں، اور جو منکر بنیں گے میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ سرکار نے خطاب کر دیا۔ اب جو صدق دل سے ماننے والے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے، وہ بن دیکھے ماننے والے، وہ تو اس بات کو دل سے یقین سے ایمان رکھتے تھے اس بات پر۔ منافق اٹھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے، جب وہ ٹولہ آپس میں اکٹھا ہوا ایک دوسرے کے ساتھ ملا تو ایک دوسرے سے مل کے کیا کہنے لگے، توجہ میری طرف، کہنے لگے، ویکھو جی جان دے سن کوئی نہیں، ہم سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ ہمارا کوئی نہیں، اور دعویٰ کیا کر رہے ہیں کہ میں قیامت تک والوں کو جانتا ہوں۔ یہ انہوں نے معاذ اللہ مذاق بنا لیا، پرے جا کے لوگوں کے سامنے یہ مذاق بنانا شروع کر دیا کہ جانتے ہمیں بھی نہیں، اور دعویٰ کیا ہے کہ میں قیامت تک والوں کو جانتا ہوں۔ یہ منافقوں نے اپنی منافقت کھولی پرے جا کر، پر اللہ کی نگاہ قدرت سے کچھ چھپا ہے؟ بولیے، رب کی نگاہ قدرت سے کچھ چھپا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے بھی جیسے رسول پاک نے چشم پوشی فرمائی ہوئی تھی، اللہ بھی رحیمی کریمی مہربانی کے طور پر ان کے پردے رکھے ہوئے تھا، ان کی منافقت کھولی نہیں تھی۔ لیکن جب انہوں نے یہ بکواس کی پرے جا کر کہ ان کو پتہ ہمارا نہیں، قیامت تک والوں کو کیسے جانتے ہیں، اللہ کریم جل شانہ اس بات پر ناراض ہوا، سخت ناراض ہوا۔ اللہ کریم جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیت اتاری، یہ قرآن میں ہے بھائی، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ نے فرمایا محبوب جتنی ہو گئی، اب اس کے بعد مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں پلید اور پاکوں کو اکٹھا رکھوں، آج کے بعد میں خبیث اور پاکوں کو الگ فرماتا ہوں۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ کو اب یہ منظور نہیں کہ جیسے تم پہلے تھے ویسے رہنے دوں، کہ تمہاری صفوں میں جیسے منافق رہے ویسے رہیں۔ فرمایا نہیں، اب ایسے نہیں رہنے دوں گا، حتی یمیز الخبیث۔ اب لفظ خبیث آپ سنتے رہتے ہیں، گالی، لوگ اسے گالی سمجھتے ہیں، پر خبیث کو خبیث کہنا تو گالی نہیں۔ اب جو علم رسول پر اعتراض کر رہا تھا اللہ نے اسے خبیث فرمایا۔ اب یہ بھی نہ کہہ دینا اللہ گالی دے رہا ہے، نہیں، خبیث کو خبیث کہنا، کتے کو کتا کہنا تو گالی نہیں ہے، انسان کو کتا کوئی کہے تو یہ گالی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ خبیث لوگ ہیں، ان کو اب اپنے محبوب کے پاک لوگوں سے میں جدا کرواؤں گا۔ اللہ نے آرڈر دے دیا، محبوب ان کو الگ کرو، ان کو جدا کرو، اپنے پاک غلاموں سے ان کو جدا کرو۔ اگلا دن آیا، توجہ میری طرف رکھنا، سرکار منبر پاک پہ جلوہ فروز ہوئے، صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی ہیں، حضور نے اعلان کرایا بھائی سارے لوگ مسجد میں آ جاؤ، مسجد میں آ گئے۔ اب وہ لوگ بھی آئے جو روزانہ منافقانہ انداز میں آتے تھے، وہ بھی آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے سب کچھ بتا دیا۔ تفسیر خازن کے اندر یہ بات موجود ہے، سرکار نے منبر پہ جلوہ گر ہو کے فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا جو مجھے میرے علم کے طعنے دیتی ہے۔ طعنہ علم کا کسی چھوٹے سے طالب علم کو بھی دے کوئی تو گوارا اسے بھی کوئی نہیں ہوتا۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کا طعنہ دیتے ہیں، اور سرکار کو، اللہ کو یہ بات منظور نہ ہوئی کہ میرے محبوب کو کوئی علم کا طعنہ دے۔ سرکار پردہ پوشی کر رہے ہیں، سرکار نے ان کے جرم چھپائے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جانتے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب بولیے، سرکار نے فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی،
کیا حال ہوگا اس قوم کا جو قوم مجھے میرے علم کے تانے دیتی ہے۔ فرمایا واللہ، خدا کی قسم، یہاں پہ کھڑے کھڑے مجھے سے آج سے لے کر قیامت تک کا پوچھو، میں تمہاری ہر بات کا جواب دوں گا۔ سرکار نے فرمایا فاسألونی ما شئتم، بار بار فرمایا جو چاہو پوچھو، جو چاہو پوچھو۔ فرمایا واللہ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا انباتکم بہ، فرمایا خدا کی قسم ہے آج سے لے کے قیامت تک کی جو بات پوچھو گے میں یہیں بیٹھے بیٹھے تمہیں بتاؤں گا، پوچھو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیے، میں تمہاری باتوں کی تمہیں خبر عطا فرماؤں گا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ آگے روایت سننے سے پہلے ہم دوسروں کی نہیں اپنے آپ کی، آپ مسلمان ہم سب بیٹھے ہیں، کسی کا کسی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے اور نہ ایک مان رہا ہو نہ دوسرا مان رہا ہو، پنچایت لگے، پرے میں فیصلہ ہو اور پرے والا یہ کہتا ہے بھائی اگر بات میں سچا اور جھوٹا نہ کھیڑنا ہے تو ایسے کرو کہ مسجد میں جا کے نیاں لے لو، اس سے سنیا کدی تسی بھی نیاں لے لو مسیتی جا کے، ایسے ہے نا، جھگڑا لاکھوں کا ہو یا کروڑوں کا ہو، مرلوں کا ہو یا مربوں کا ہو، اے سادہ جا مسلمان ہمارے جیسا اگر مسجد میں جا کے دوسرا شخص نیاں دے دے، اللہ کی قسم دے دے، نیاں دے دے کہ نہیں جی اس نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں یا یہ زمین میری ہے، ہم جیسا گناہگار بھی اس کی نیاں پہ چپ کر جاتا ہے کہ نہیں؟ بولو جی، مربع جاندہ تا پیا جاوے، کروڑ جاتے ہیں تو پڑے جائیں، پر مسجد میں جا کے وضو کر کے اللہ کا نام لے کر اس نے نیاں دے دی ہے، اب میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس پر کوئی اعتراض کروں، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ مسجد میں ہمارے جیسا گناہگار نیاں دے دے اس پہ اعتراض نہیں بنتا، ذرا سوچو تو صحیح، مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر اللہ کا رسول قسم دے رہا ہے، مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کے رسول قسم دے رہے ہیں، اپنے جیسے مسلمان بھائی کی نیاں پر چپ ہو جاتے ہو کہ نہیں یار نیاں دے دی اس نے، اب اس پر اعتراض نہیں بنتا۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے یا تو پھر اس رسول کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو یا پھر اس رسول کی نیاں پر بکواس چھوڑ دو، کہ سرکار نے جب نیاں دے دی قسم اٹھا کے فرما دیا کہ آج سے لے کے قیامت تک کا پوچھو میں تمہاری ہر بات کا جواب عطا فرماؤں گا، تو مان لو کہ آج سے قیامت تک کا علم اللہ نے اپنے محبوب کی ذات اقدس کو عطا فرمایا ہے۔ سرکار بار بار کہہ رہے ہیں، اور منافقوں کی یہ بھی نشانی ہے کہ موقع پہ کوئی بولتا نہیں، سرکار نے بار بار کہا تو موقع پہ کوئی بولا نہیں، پس پش کہہ رہے تھے کہ ہمارے کو نہیں جانتے، اب کوئی نہیں بولا۔ سبحان اللہ، حضور کا ایک صحابی اس نیت سے اٹھ کھڑا ہوا کہ اگر میں بھی نہ پوچھوں اور یہ بھی نہ پوچھیں تو کل یہ کہیں گے کہ خالی معاذ اللہ بس بڑا کی تھی، بتا نہیں سکتے تھے، اب پوچھ نہیں رہے، لہذا میں پوچھ لوں تاکہ ان کو پتہ چل جائے خالی دعویٰ نہیں ہے، یہ حقیقتاً اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا ہے۔ توجہ رکھیے گا، حضور کے جملے پہ غور کیجئے، سرکار نے فرمایا تھا آج سے لے کر کس کا پوچھو؟ آج سے قیامت تک۔ غلام اٹھا، غلام کا نام تھا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ معاشرے میں اسے تانے دیتے تھے کہ تم معاذ اللہ حلالی نہیں، یہ کہتے تھے تم حلالی نہیں، اپنے باپ کا نہیں، ہیں وہ صحابی رسول دشمن انہیں تانا دیتے تھے۔ ان کے دل میں آیا کہ چلو آج حضور علیہ السلام کا دریائے علم جوش میں ہے، میں ذرا فیصلہ نہ کرا لوں اپنے بارے میں۔ مجمع میں اٹھ کر حضور سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ تو بتائیے میرا باپ کون ہے، یہ بتائیے میرا باپ کون ہے۔ آپ جاگ رہے ہیں تو بات پہ غور کیجئے، آفر تھی آج سے قیامت تک کی، آفر کیا تھی؟ آج سے، اور پوچھا کیا؟ آج سے بھی پہلے کا پوچھ لیا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا او بیٹھ جاؤ، میں نے تو کہا تھا آج سے قیامت تک کا پوچھو، تو کس کا بیٹا ہے یہ تو پچھلے دور کی بات ہے، پچھلے کی نہیں، میں کہہ رہا ہوں آج سے قیامت تک کا پوچھو۔ پر صدقے اس محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سرکار نے اس سوالی کو بٹھایا نہیں اور زمانے کو بتا دیا جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ابو کا حذافہ السہمی، فرمایا تیرا باپ وہی ہے
جس کا تیری والدہ سے نکاح ہے، مطلب تو ناجائز بچہ نہیں، اللہ نے تجھے حلالی بنایا ہے۔ سرکار پوچھ رہے ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھا سوال کرنے کے لیے، انہوں نے پوچھا، حضور نے ان کو جواب دے دیا۔ اچھا، ان کا معاملہ عرض کرنے سے پہلے ذرا مسجد کی وہ صورتحال بیان کروں۔ جب کوئی بھی نہ اٹھا نا، تو اب حکم خداوندی تھا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، کہ آج کے بعد ویسے نہیں چھوڑنا جیسے پہلے تھے، آج کے بعد حالات بدلنے، محبوب خبیث الگ اور طیب پاک الگ اور پلید۔ اب سرکار نے ممبر پہ بیٹھ کر صدقے حضور کے علم کے، ایسے سرکار ممبر پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں قم یا فلاں اخرج فانک منافق، او فلاں اٹھ، نام لے کر، او فلاں اٹھ نکل مسجد سے، تو منافق ہے، او فلاں اٹھ نکل مسجد سے، تو منافق ہے۔ وہ 2 نمبر طبقہ جو حضور علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، آج جب علم پاک پر اعتراض کیا تو رب نے آرڈر دے دیا، محبوب ان کو نکالو۔ اللہ کے رسول نے پورا گروہ مسجد سے نام لے لے کر نکالا اور فرمایا تم منافق ہو، اور زمانے کو بتا دیا جو چپ تھے وہ تھا پردہ، اور اس پردے کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، غلط۔ اب اللہ کے حکم سے اب ان کو باہر نکالا جا رہا ہے۔ پتہ چلا مسجد سے منافق کو نکالنا یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا نکلو، اب مسجد سے نکل گئے۔ اچھا، اب اس بات کا تھوڑا بعد میں جو کچھ ہوا وہ بھی سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی، جنہوں نے اپنے باپ کا نام پوچھ لیا اور سارے مجمع پوچھ لیا، محفل میں پوچھ لیا، اب ڈھیر سارے لوگ تھے سرکار کے سامنے، ان کے سامنے پوچھ لیا۔ جب گھر گئے نا تو ماں نے عبداللہ بن حذافہ سامی کو کہا تیرے جتنا نلائق پتر نہیں دیکھا، تجھے عجیب سوال کر دیا تو نے۔ دور تھا زمانہ جاہلیت والا، اور جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کے کردار کوئی ستھرے نہیں تھے۔ اگر اس جاہلیت کے زمانے میں تیری ماں سے کوئی غلطی ہوئی ہوتی تو نے آج سارے مجمع میں اپنی ماں کو رسوا کر دینا تھا۔ تو نے یہ سوال کیا کیوں؟ پر صدقے عبداللہ بن حذافہ سامی تیرے ایمان پر، جب ماں نے جھڑکانا نہ کیوں پوچھا؟ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی ماں کے سامنے ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے، اماں تانا تو پہلے ہی لوگ دیتے تھے نا، حرامی مجھے کہتے تھے، تانا تو پہلے ہی ملتا تھا نا، پر صدقے اماں تیری پاک دامنی پر آج کے بعد کوئی انگلی تو نہیں اٹھائے گا کہ ممبر پہ کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے تیری پاک دامنی کو بیان فرما دیا۔ ابو کا حذافہ، تیرا باپ وہی ہے جس کی طرف تجھے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ تھا کہ انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن رب نے فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی آنکھوں میں مٹی ڈالی، نہیں، ان کی آنکھوں میں مٹی نہیں ڈال سکتے۔ یہ وقتی پردہ ہے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے ان پر، اللہ کے بندوں کی بھی مہربانی ہے۔ ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب بھی حل کرتا چلوں۔ سوشل میڈیا سے واقف بھائی ہمارے بیٹھے ہوں گے، بلکہ آج کل تو ہر کسی کے ہاتھ میں میڈیا ہی ہے۔ سوشل میڈیا اور یوٹیوب کی مشہور آواز انجینئر مرزا محمد علی، اس کا ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر تمہارے بزرگ کچھ کر سکتے ہیں، اللہ والے کچھ کر سکتے ہیں، تو میں نے حسن بصری سے لے کر داتا علی حجویری تک ہر ایک بزرگ کے خلاف گفتگو کر کر کے کلپ چڑھائے ہیں۔ کوئی بزرگ ذرا یہ تو کرے کہ میرا وہ پورا چینل یوٹیوب سے ختم کر دے اگر ان کے پاس طاقت ہے تو۔ اب یہ سر عام وہ مجمع میں سوال اعتراض کر دیتا ہے اور کلپ ریکارڈ ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہر بندہ دیکھتا ہے۔ کمزور لوگ سن کر سمجھتے ہیں کہ شاید واقعی بزرگ کچھ نہیں کر سکتے، کر سکتے ہوتے تو اس کا سارا چینل ہی اڑ جاتا، اور وہ کہتا ہے اگر کر سکتے ہوتے تو میں نے حسن بصری سے لے کر داتا صاحب تک ہر ایک پر اعتراض کیا، تو میرا چینل تو کوئی داتا صاحب یا غوث پاک جیسا بزرگ اڑا دیتا، پر اسے خبر نہیں ہے یہ پردہ پوشی ہے رب کی شان، کرم نوازی ہے رب کی شان، اور ولی بھی تب بنتا ہے جب وہ اللہ کی صفتوں کا مظہر ہوتا ہے۔
رب والی صفتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ وقتی طور پر جو پردہ پوشی ہے، رب بھی تو اگر تو اللہ کے ولیوں کے انکار کی باتیں کر کے اپنے چینل کے باقی رہنے پر یہ سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، تو ملحد بھی تو اسی دنیا میں بستے ہیں جو اللہ کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، کسی نے بھی نہیں بنائی، تو وہ بھی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے چینل ان کا رب نہیں اڑا سکتا، لہٰذا وہ بھی معاذ اللہ طاقت اس کے پاس بھی نہیں ہے۔ او بھائیو، رب بھی پردہ پوشی فرماتا ہے، اور جو رب کے پاک بندے ہوتے ہیں وہ بھی پردہ پوشی سے کام لیتے ہیں۔ مسجد میں آنے والا اگر مسجد کی گھڑی اتار کے چلا جاتا ہے تو اسے کچھ نہیں ہوتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد جس کا گھر ہے وہ رب بے خبر ہے، نہیں، رب جانتا ہے، لیکن اللہ نے مہلت اور ڈھیل دی ہے کہ وقتی طور پر جتنا بھاگنا ہے بھاگ لے، میری طرف سے ڈھیل ہے۔ جب رب پھر پکڑتا ہے تو رب ایسی جگہ پہ جا کے پکڑتا ہے جہاں سے واپس مڑنے کا ایسے راہ بھی نہیں ملتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، اللہ کسی مجرم کو ڈھیل دے رہا ہے، اور مجرم اگر اس ڈھیل میں زبان دراز بن جاتا ہے تو پھر کبھی کبھی رب یہ بھی کرا دیتا ہے کہ محبوب آج نام لے کر ان کو باہر نکالو، اور پھر کبھی ایسے ہو بھی جاتا ہے کہ چوری کرنے والوں کو اللہ بھی گرفتار فرما لیتا ہے۔ ایسا کبھی کبھی رب بھی کر کے دکھاتا ہے، اور جہاں اپنی رحیمی کریمی کے صدقے پردہ پوشی ہے، وہ یہ نہ کہے کہ معاذ اللہ رب کو پتہ نہیں، جانتا سب کچھ ہے، طاقت بھی ساری ہے، لیکن وہ مہربانی کر رہا ہے۔ مزار سے چادر اٹھا لی جی فلاں نے، تو پتہ تھا تو وہ چادر کیوں اٹھا لی؟ او بھائی، ولی تب ہی بنتا ہے جب رب جیسی صفات کا مظہر بنتا ہے۔ جب رب کریم ہے تو اس کا بندہ بھی کریم ہے، اس کا بندہ بھی رحیم ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تم ان میں سے کسی بندے کو دھوکہ دے لوگے، نہیں، دھوکہ نہیں دے سکتے۔ پاکوں کی نگاہیں بڑی دور تک دیکھتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے اگر وقتی طور پر خاموش رہ جاتے ہیں تو یہ ان کی ایک وقتی طور پہ شفقت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص ان کی اس خاموشی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سارے بزم اس کو پکڑ بھی لیتے ہیں، گرفتار بھی کر لیتے ہیں، اور پھر زمانے کو بتاتے ہیں کہ ہماری نگاہوں سے بھی وہ کچھ نہیں چھپتا جو اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ قدرت سے نہیں چھپنے دیتا۔ فیصل آباد کی سرزمین کی ایک بات سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے دادا استاد ہیں حضور شیخ الحدیث شیخ القرآن حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی زندگی پاک کا یہ معمول تھا کہ کسی بد مذہب سے کبھی ملاقات نہیں فرماتے تھے۔ توجہ ہے؟ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا اس سے ملنا بھی گوارا نہیں، اسے ایسے جپھی ڈالنا بھی آپ کو کبھی گوارا نہیں تھا۔ یہ جن کا عشق ڈاڈا ہونا، پھر وہ عشق اپنی منواتا بھی ہے، تو ان کی محبت کاملہ کی وجہ سے کسی بد مذہب کے سلام بھی نہیں لیتے، اور اکثر لوگ آتے تو آپ پہچان لیتے اور ہاتھ پیچھے کر لیتے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ علامہ سردار احمد صاحب کسی بد مذہب کا سلام نہیں لیتے۔ پشاور سے ایک شخص چلا، پشاور سے، انہوں نے کہا فیصل آباد کے اپنے مقتدی ہوتے ہوں گے، آس پاس کے وانڈی گواڈی ہوتے ہوں گے، ان کو پہچانتے ہیں کہ کون کس عقیدے کا ہے، ذرا دیکھتا ہوں نا کہ یہ جو ڈرامہ ہے مجھ پہ بھی چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، دھوکہ اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ پشاور سے چلا، فیصل آباد کی مسجد رضوی میں آ کے اس نے نماز جمعہ پڑھی۔ جمعہ کی نماز کے بعد حضور محدث اعظم علیہ رحمہ کا معمول تھا کہ آپ یوں بیٹھ جاتے یا پھر کھڑے ہو کر سب سے ملاقات فرماتے جو آپ کے خطاب کے لیے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہوتے۔ اس نے بھی آپ کے احباب کے ساتھ مل کر نماز جمعہ ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد اس لائن میں لگ گیا جس لائن میں لوگ حضرت محدث اعظم علیہ رحمہ سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے۔ اب وہ اسی تاڑ میں کہ جس وقت میں جپھی ڈال لوں گا نا تو میں کہوں گا بھائی لو جی تہاڈا ڈرامہ مک گیا، میں بد مذہب ہوں پشاور کا اور مجھ سے آج ملاقات کر لی، ان کو نہیں کرتے تھے تو ان کو ویسے تم جانتے تھے، تمہاری نگاہ میں کوئی کمال نہیں، یہ سوچ کر آیا ہوا ہے کہ میں دھوکہ دیتا ہوں۔
آج آیا تو جس وقت لائن کے قریب پہنچا، اس سے اگلا بندہ بھی صحیح العقیدہ تھا، اس سے حضور محدث اعظم علیہ رحمہ نے جفی ڈالی۔ اب یہ بڑا خوش کھڑا ہے کہ اس کا ہاتھ کھلے گا اور اس کو چھوڑیں گے تو مجھ سے ملیں گے۔ جب اس کا ہاتھ چھوڑا اور اس نے جا کے یوں ہاتھ کیا تو محدث اعظم نے یوں ہاتھ پیچھے باندھ لیا۔ پشاور سے چل کر آیا، ہاتھ پیچھے باندھا اور ہاتھ پیچھے باندھ کر فوراً فرمایا میں کسی بد مذہب سے نہیں ملتا، جس کی رب اور رب کے رسول سے نہیں بنتی، میری اس سے نہیں بنتی، میری اس سے نہیں بنتی۔ فرمایا تو بد مذہبوں سے ہے اور میری تیری ملاقات نہیں بنتی، جاؤ سائیڈ پہ ہو۔ سائیڈ پہ نکلا، اس سے پچھلا جو تھا وہ تھا صحیح العقیدہ، آپ نے اس سے مصافحہ کیا، ملاقات فرمائی۔ یہ بات خالی کہانی سمجھ کے ٹال نہ دینا، اللہ کا قرآن اس پر گواہی دے رہا ہے کہ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، نہ مومنوں کو دے سکتے ہیں، نہ اللہ کو دے سکتے ہیں، وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ وہ کسی کی نگاہوں سے چھپ جاتے ہیں پر اللہ کے پاک بندوں کی نگاہوں سے وہ چھپ سکتے نہیں ہیں۔ جن کو رب کے پاک بندے دیکھ لیں، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا مومن کی ان دو آنکھوں کے علاوہ ایک تیسری آنکھ بھی ہوتی ہے، اس فراست والی آنکھ سے بچ کے رہنا، فراست والی آنکھ سے بچ کے رہنا۔ فرمایا کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تقریر ختم، اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہیں تو ایک بات سنا دوں۔ حضرت خواجہ شیر محمد شیر ربانی شرق پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بابا جی طاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں سے فیض پاتے ہیں، اس آستانے کو آستانِ عالیہ شرق پور شریف کہا جاتا ہے، اور شرق پور کے جو شریف کے جو پہلے سجادہ نشین میاں شیر محمد شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی جو میزبان مہمان آپ کے پاس حاضر خدمت ہوتا، آپ اس کو ایک ہی پلیٹ میں کھانا دیتے، فرماتے 2 ہوتے 3 ہوتے، فرماتے یہ اکٹھا ہی کھا لو، آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی۔ ایک گاؤں کا چودھری چلا حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کی خاطر، اور اس کے ساتھ اس کا ساتھ نوکر بھی تھا جس کو ہماری بولی میں کمی کہا جاتا ہے، وہ بھی ساتھ آیا۔ اس نے راہ میں کہا اوے میاں صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اکٹھے کھاؤ، پر میری پلیٹ میں تم نے نہیں کھانا۔ میاں صاحب فرمائیں تو تم نے کہنا ہے مجھے بھوک نہیں، سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہونا، میں خود اپنی پلیٹ سے کھاؤں گا۔ چودراہٹ جب سر چڑھتی ہے تو ایسے کام ہو ہی جاتے ہیں۔ اس نے اپنے نوکر کو راہ میں سمجھایا۔ میاں صاحب کی بارگاہ میں جب پہنچے، حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گھر والوں سے کہا کھانا بھیجیے، مہمان آیا ہے۔ اب مہمان 2 تھے، اکٹھے آئے تھے، آپ نے پلیٹ رکھی، آپ نے فرمایا کھائیے جی۔ نوکر اٹھ کے سائیڈ پہ ہو کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی مجھے بھوک نہیں ہے۔ میاں صاحب نے 2-3 بار کہا تو اس نے کہا جی مجھے بھوک نہیں ہے، میں نہیں کھاتا۔ جس وقت 2-3 بار ہو گئی، اب ولی کی نگاہ سے کیا چھپتا ہے؟ گھر میں پیغام بھیجا گھر والوں کو کہ شیر محمد کا کھانا بھیجیے۔ گھر والوں نے حضرت صاحب کا کھانا پلیٹ میں اور چھبی میں ڈال کر آپ کے سامنے رکھا۔ میاں صاحب نے پلیٹ اٹھائی اور فرمایا آ جا، پھر وہ چودھری ہے، تو کمی ہے اور کمی میں بھی ہوں محمد مصطفیٰ کے دربار کا۔ وہ نہیں کھانے دیتا اپنے ساتھ، تو میرے ساتھ کھا، تو بھی کمی تو میں بھی کمی، ہم دربار مصطفیٰ کے نوکر ہیں، میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ۔ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، یہ راہ کی باتیں ان کو کس نے بتائیں؟ یہ رب بتا رہا ہے۔ وما یخدعون الا انفسہم، وہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے بندوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کے بندوں کی نگاہوں سے کوئی بچ نہیں پاتا، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، اور جہاں رب کا نور آ جائے وہاں پہ اندھیرے کام کرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم اس حاضری کے طفیل ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔